قانون کے تحت جو ہے وہ پرامن جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا، جو کہ ہمارا جمہوری اور ہمارا آئینی جو ہے وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بری طرح سے فیل ہوا ہے 2018 کے الیکشن کو کنڈکٹ کرانے میں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ اپیلیں نہیں کی، آپ نے پٹیشنز نہیں کی۔ بھئی کہاں پہ کریں پٹیشنز؟ یعنی کوئی انصاف کی توقع کسی سے ہو تو پٹیشنز کرے نا۔ یہاں پہ اگر کوئی اعلیٰ عدلیہ کا جج جو ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسی مثال بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کن فورمز کے اوپر یا کن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہم کس کے سامنے اپیل کریں کہ جہاں سے جو ہے وہ انصاف کی توقع ہو؟ ہمیں کوئی وہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن دیکھے کہ جی ووٹ پڑ رہے ہیں اور اس کے بعد کاؤنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بی آر ٹی بیٹھ گیا اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ مرتب ہو گئے۔ اس کا پورے الیکشن کو جو ہے وہ فری فیئر بنانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ کس طرح سے ایک کنگ پارٹی جو ہے سلیکٹڈ کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی اور کس طرح سے دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو زبردستی جو ہے فائلیں دکھا کے اور ڈنڈے کے زور پہ گردن سے پکڑ کے بازو مروڑ کے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس پارٹی میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ کس نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا اور کون پھر ان کو لا کے یہاں پہ جو ہے وہ پٹے پہناتا رہا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرے اور اس ملک میں جو کہ پی ڈی ایم کا مطالبہ اور جدوجہد ہے، آنے والے جو الیکشن ہیں وہ فری ہوں، فیئر ہوں اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سال جو ہے 2021 یہ پاکستان میں جنرل الیکشن کا سال ہے اور وہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی فری بھی ہوں گے اور فیئر بھی ہوں گے۔ ایک ایسی حکومت جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی، جو پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم کی گئی، پراپیگنڈے کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ مکان اور جو ہے وہ رشوت کا 90 دن میں خاتمہ اور 200 ارب جو ہے وہ 3 دن میں واپس لانا، یہ سارا جھوٹ، یہ سارا پراپیگنڈا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ایک حکومت جو ہے وہ بنائی گئی۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ پراپیگنڈا پہ بنائی گئی حکومت جو ہے وہ پراپیگنڈا سے اب چلائی جا رہی ہے۔ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی فلاحی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ مہنگائی سے، بے روزگاری سے جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں۔ کوئی ان کے پاس منصوبہ 2.5 سالوں میں کوئی ایک منصوبے کا نام نہیں، یہ پروجیکٹ کا جو انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہو اور جسے آگے جو ہے وہ مکمل کرنا۔ کوئی انہوں نے کوئی لیجسلیشن میں جو ہے انہوں نے کوئی اپنا کام کیا، کسی طرح سے کوئی فلاحی کام نہیں ہے۔ پورا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کلیپس کر چکا ہے پورے ملک میں، کوئی حال نہیں ہے، کسی طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کے کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے۔ ایک پراپیگنڈا پہ بنائی گئی حکومت جو ہے اسے پراپیگنڈا سے جو ہے وہ 2.5 سال تک چلایا گیا ہے، اب یہ نہیں چل سکتی۔ اسے چلانے والے جو ہیں وہ بھی اس بات پہ غور کریں۔ ہم ان سے جو ہے وہ اب تک جو ہے یہ ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرو، اس ملک کے عوام کے اوپر جو ہے وہ رحم کرو۔ لوگ، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر پہ، دکان پہ، کاروبار پہ، فیکٹری پہ بیٹھا جو ہے سارا دن جو ہے وہ پریشان ہے، تنگ ہے لوگ۔ ہر آدمی جو ہے وہ اس حکومت کو گالی دے رہا ہے۔ تو اس حکومت کو چلانے والوں کو بھی چاہیے کہ یہ آپ نے پراپیگنڈا سے جو ہے اس کو بنا لیا، اب پراپیگنڈا سے 2.5 سال جو ہے اس کو چلا لیا۔ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے اوپر رحم کریں، اس ملک کے عوام کے اوپر رحم کریں اور اس کو جو ہے وہ وڈرا کریں۔ اگر وہ لوگ وڈرا کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 8 دن نہیں چل سکتے۔ یہ پچھلے سال اپنا بجٹ نہیں پاس کروا سکتے تھے۔ ان کے 22 لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے الائز جو ہیں وہ ایک دن کے لیے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ان کو مصنوعی طریقے سے پراپیگنڈے کے زور پہ جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پراپیگنڈے کا حال دیکھیں، حال یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر نوٹس بھیجتے ہیں 50 کروڑ کہ جی 50 کروڑ روپے جو ہے مریم اورنگزیب جو ہے وہ ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ مریم اورنگزیب نے تو کبھی 5 روپے نہیں دیے، ہمیں نہیں دیے، تو ان کو کیسے 50 کروڑ روپے جو ہے وہ ادا کر دیں گی؟ وہ اتنے
جو ہے وہ بے صبر ہیں، کہتے ہیں کہ 50 کروڑ روپیہ ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ بھیج دے یا ہم سے جو ہے وہ معافی مانگے. انشاءاللہ تعالی نہ مریم اورنگزیب آپ سے معافی مانگے گی، بلکہ آپ کو اس ملک کے عوام سے بھی، مریم اورنگزیب سے بھی، اور اپنے جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی جن کو آپ نے پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گمراہ کیا، ان سب سے اب معافیاں مانگنے کا آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ کو معافی نہیں ملے گی. بالکل آپ کا جرم جو ہے وہ معافی کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے. تو ہماری اپیل ہے عوام سے، ہر طبقہ فکر سے، جو دکان پہ بیٹھا ہے، جو اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کہ گھر پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے جو ہے گالیاں دینے سے جو ہے نا یہ بلا، یہ مشکل جو ہے یہ حل نہیں ہوگی. آپ دکان کو بند کریں اور صرف 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے جو ہے اس مظاہرے میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. آپ کا وہاں پہ آنا، پرامن طور پہ کھڑا ہونا اور اپنے آپ کو اس احتجاج میں شامل کرنا جو ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جی میرے جانے سے کیا فرق پڑے گا، نہیں، ہر آدمی کے آنے سے جو ہے وہ فرق پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 19 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو ٹائم وہاں پہ ہے 1 بجے کا ٹائم، 2 بجے کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بھرپور مظاہرہ ہوگا، بھرپور پروٹیسٹ ہوگا جو ریفلیکٹ کرے گا پاکستان کے عوام کی ول کو. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تو آپ بات کرتے ہیں، فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ نے بھی، آپ کی جماعت نے بھی ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کروایا، کیوں، اس کی کیا وجہ؟ دے چکے ہیں ہم جن سے جواب 6 سال سے مانگا جا رہا ہے وہ دینا جواب، ہم دے چکے، اس کے بعد پھر ہم بھی نے دے جمع دیں گے کرا دیا جو ہم نے جمع کروایا. اگر اس کے اوپر کوئی مزید تفصیلات چاہیے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ تو دے نا، یہ بہانہ تو نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ آپ جمع کریں گے 19 تاریخ کو؟ دوسرا پی ڈی ایم کے اندر جو ہے کچھ چیزوں پہ اختلاف رائے کے حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یا خبریں ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ کے اوپر یہ کچھ ایسے اختلافات ہیں، کچھ پنڈی کی کہہ رہے ہیں مولانا، آپ کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے پیپلز پارٹی کسی اور طرف سوچ رہی ہے. دیکھیں جہاں تک کتنے لوگوں کی بات ہے، ہم تو بالخصوص اسلام آباد اور راول پنڈی ڈویژن کے ہر شہری سے میری تو یہ اپیل ہے، اور بالعموم پورے پاکستان اور پورے پنجاب سے ایز اے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب میری تو یہ اپیل ہے کہ ہر آدمی جو ہے، ہر شہری جو ہے، اگر وہ اس یعنی مہنگائی سے، اس جو ہے وہ یعنی پراپیگنڈے سے، اس جھوٹ سے جو ہے وہ جان چھڑانی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ووٹ کی عزت ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام کے منتخب نمائندے آئیں اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں، پاکستان خوشحال ہو، تو وہ ہر شہری جو ہے وہ آئے. جہاں تک آپ نے اختلافات کی بات کی ہے تو دیکھیں اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لانگ مارچ کا رخ راول پنڈی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. وہ جب فیصلہ ہوگا، رخ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر سارے متفق ہوں گے تو وہ رخ جو ہے وہ فائنل ہوگا اور اس کے مطابق سب عمل کریں گے انشاءاللہ. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 19 تاریخ کو لاہور سے نکلیں گی یا یہاں راولپنڈی اسلام آباد سے نکلیں گی؟ ایک دوسرا جو ہے آج آپ نے جو میٹنگ کی ہے، آپ کتنے پر امید ہیں، چونکہ پنڈی ڈویژن کی اہم میٹنگ آپ نے کی ہے، کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ متحرک آپ کے کارکنان؟ جی میں تو پر امید ہوں کہ راول پنڈی ڈویژن کا ہر شہری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس اپیل کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا. اسلام آباد کا ہر شہری جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے راول پنڈی سے ہی اسلام آباد اور راول پنڈی کی جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کر لیں گی، وہاں سے جو ہے وہ لیڈ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. ران صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بار جب آپ باہر نکلیں گے تو روکا بھی جائے گا، اور دوسری جانب پہلے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتے، آپ دھرنا نہیں دے سکتے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری راؤنڈ ہے، اگر اس میں آپ کامیاب نہیں ہوتے، آپ احتجاج نہیں کر پاتے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ منار پاکستان میں 11 جماعتوں کا اعلان تھا، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جمع نہیں کر سکے. اگر خدا نخواستہ اس بار آپ لوگ جمع نہیں کر سکے
सके या धरने का ऐलान होता है वहाँ पर आप नहीं बैठ सके तो फिर क्या होगा? देखिए, जहाँ तक कामयाबी या नाकामी की बात है, एक मुसलमान होने के नाते मेरा ईमान है कि ये कामयाबी जो है ये तो अल्लाह ताला के पास है और मेरे पास जो है वो जदोजहद करना है, मेरे पास जो है वो उम्मीद और यकीन रखना है। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाब होंगे और हमारी जदोजहद में कतन कोई जो है वो ना कमी थी, ना है और ना जो है वो रहेगी। इनकी बात आप करते हैं, ये तो कहते थे जब हमने जलसों के मरहले का जो है वो हमने जब आगाज़ किया, ये कहते थे ये तो जलसे कर ही नहीं सकते, बल्कि एक मिनिस्टर साहब हमें मशवरा दे रहे थे जी कोई शादी हॉल वगैरह देख के तो वहाँ पे आप जलसे रख लें, आप खुले मैदान में जलसे नहीं कर सकते। तो फिर हमने पूरे पाकिस्तान में जो है वो गुजरांवाला से लेके आखिरी जलसा लोरा लाई में हुआ है वो आपने सब देखे हैं, हमने जलसे करके दिखाए हैं, अवाम ने भरपूर जो है वो पजीराई दी है। अब ये दूसरा मरला जो है वो रिलीज़ का मरला है, इसमें रिलीज़ जो है वो हमारी जहाँ जहाँ पे हुई है, बहावलपुर में हुई है, वो सारी खबर जो है वो आपके पास है, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग मार्च भी जब होगा इंशाअल्लाह ताला, जब हम मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में लाहौर से चलेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पंजाब साथ चलेगा। राणा साहब ये बताइएगा कि आप सेलेक्टर्स की बात करते हैं, सेलेक्टर्स जो हैं उनके वाज़ा तौर पर उनका पैगाम है कि हमें इसमें किसी का मत जाए। दूसरी जानब ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद का लाने का जो प्लान है वो चल रहा है, उस हवाले से आपकी क्योंकि पॉलिसी सेलेक्टर्स की तरफ से ख़त्म होकर अब जो सिलेक्टेड है उसकी तरफ आ गई है, तो इसकी वजाहत कीजिएगा, क्या अदम एतमाद तहरीक लाने का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, जिस तरह से लॉन्ग मार्च जो है वो पीडीएम की स्ट्रेटजी में एक ऑप्शन है, इस्तीफ़ों का एक ऑप्शन है, इसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक भी एक ऑप्शन है। लेकिन इसमें फ़िलहाल अगर मैं ये कहूँ कि फ़िलहाल इसके ऊपर कोई जो है वो हम मूवमेंट नहीं कर रहे। अगर कोई आइंदा मरहला कोई ऐसा आता है जिनका आपने जिक्र किया है, तो अगर उनमें कोई थोड़ी बहुत नरमी हुई तो ये मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सर ये बताइएगा कि जी लास्ट क्वेश्चन जी, आपके दौर में भी तहरीक इंसाफ ने 4 महीने का सदर दिया पार्लियामेंट का, पीटीआई आपकी हुकूमत को नहीं गिरा सकती, पार्लिमानी सिस्टम चलता रहा। आप क्या समझते हैं कि आपने जलसे भी कर दी, रैलियाँ भी निकाल दी, क्या अब आप समझते हैं कि आप इन तहरीक के इन जलसों रैलियों से या एहतजाज करने से हुकूमत को गिरा सकते हैं, जबकि आपकी अपनी हुकूमत नहीं गिरी, पार्लिमानी सिस्टम नहीं लिपेटा गया, अब आप पार्लिमानी सिस्टम को क्यों लिपेटा चाहते हैं? 2-2.5 साल का वक्त रह गया। देखिए इसमें ये मुल्क में अनारकी फैलाने वाली बात है। 2-2.5 साल के दौरान देखिए इसमें जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है कि हम में और इनमें बड़ा फ़र्क है। हम सिलेक्टेड नहीं थे और हम इलेक्टेड थे। फिर उसके बाद उस वक्त पूरे मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें आपको आपके इल्म में होगा कि वो हमारे साथ थी, वो पार्लियामेंट के साथ थी और इनके साथ जो है वो मासवाए एम्पायर की उंगली के और कुछ नहीं था, वो एम्पायर की उंगली जो है वो ना उठ सकी। मामला ये है कि जब हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले मरहलों में जो चीज़ें हमने बताई हैं वो तो आपने गिन दी हैं सारी, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जद्दोजहद के मरहले हैं जो कि फैसला कुन होंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम हर कीमत पे इस प्रोपेगंडे और झूठ पे मबनी जो हुकूमत और निज़ाम है इसको गिराएंगे। थैंक यू। आपने कहा है कि मरियम औरंगजेब से बजाय वो 5 रुपए नहीं देते, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो 50 करोड़ का, मैडम उधर जरा एक जवाब दे दे, इस 50 करोड़ का आपने क्या करना है, क्या देने हैं उनको? इधर तो नहीं देती, उधर देगी। जवाब दे दिए राणा साहब, मेरा वही जवाब है। मेहरबानी राणा साहब मैं लाहौर निकल सर मेरी हाजिरी पे जो है वो मैं बिठाता हूँ, फिर आप अंदर बैठे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।